السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی, اور آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ ایک اسلامی واقعہ ہے, اسلامک ہسٹری کا ایک بدنما واقعہ, ایک داغدار واقعہ. اور وہ کس اعتبار سے ہے وہ میں بتاتا چلوں. یہ جو مہینہ ہے اسلامک محرم الحرام, یہ اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے اسلامک ہسٹری میں کہ وہ یہ فضیلت پہ حامل فضیلت ہے. اس مہینے کی ایک الگ فضیلت ہے. تو یہ اسلامک مہینے کا آغاز ہے. ایک تو یہ اس کی ایک فضیلت سے نما ہوتی ہے, ایک نظر آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں جب سے دنیا بنی اس وقت سے ایسی سچویشنز آئیں, ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو اس مہینے کی امپورٹنس کو بڑھائیں. کیونکہ انشاءاللہ کسی دن موقع محل ہوگا تو اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا واقعات تھی. لیکن جو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے آج بات کرنی ہے اسلامک اعتبار سے, یعنی کہ اس امت کے قلب میں جو دکھ, ایک تکلیف ہے اس واقعے کو لے کر, اور وہ ہے واقعہ کربلا. ایک ایسی اسٹوری ہے یہ جو ہمیں سکھاتی ہے بہت کچھ سکھاتی ہے. اس پہ ایک دفعہ ایک ڈسکشن میرا ہو رہا تھا کسی سے, تو اس نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بغاوت کے لیے نکلے تھے, اور اس نے قرآن کی آیت مجھے بتائی, ترجمہ بتایا اس نے, آیت اس نے نہیں بتائی, ترجمہ بتایا. میں آیت خود سمجھ گیا تھا کون سی ہے. ابھی موقع محل نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں, اس لیے میں آیت نہیں بتا رہا, ورنہ میں ضرور بتاتا. میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں جو اس بندے نے بتایا شارٹ کر کے. مفہوم یہ تھا کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ حکمران تم پر مسلط کرتا ہے, تم پر لگاتا ہے, اس امت پر, یا کوئی امیر بناتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ, تو اس کے خلاف اس کی اطاعت نہ کرنا, اس کے خلاف کھڑا ہو جانا. تو پھر حکمران کا یہ حق ہے کہ وہ تلوار کے زور پہ اس سے بیعت کرائے, وہ کہے کہ بھئی مجھے فالو. یہ اس نے مجھے ایک مفہوم بتایا ہے اس بندے نے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی, یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا, کیا وجہ؟ کہنے لگا کہ یار وہ یہ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہے, زانی ہے, ترک صلاح یعنی کہ نماز چھوڑنے والا شخص ہے جان کر. تو یار یہ تو اس کے اور اللہ کے معاملات ہیں. یہ اس نے مجھے کہا اس بندے نے. تو میری ہنسی نکل گئی. کہنے لگا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یہ تمہارا ملک ہے, یہاں پہ سب سے زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے. ملک کا قصور نہیں ہے, یہاں پہ رہنے والے بسنے والے لوگ, حکمران اور ان حکمرانوں کو لانے والے, ان کا قصور ہے کہ یہاں بے ایمانی ہے, یہاں چوری ہے, ڈکیتی ہے, انصاف نہیں ہے, ایک اسلامک لا صحیح سے فالو نہیں ہوتا یہاں پہ. اس میں ملک کا قصور نہیں, لوگوں کا قصور, اس میں رہنے والے حکمران جو حکومت کرتے ہیں ان کو لانے والے, ان کا قصور. تو میں نے کہا جب اس طرح کے جو لوگ ہیں, اس طرح کے ملک میں جب یہ شرطیں ہوں حکمران بننے کی کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, اور وہ نیک ہو, دیندار ہو, اس کا ایمان خارج نہ ہوا ہو, جب یہ شرطیں ایسے ملک میں ضروری ہیں جہاں اتنی جو ہے نا وہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں, وہاں بھی اگر یہ چیزیں ضروری ہیں, تو کیا امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ان کے نانا نے دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ فالو ہو؟ اس ٹائم میں تو بالکل تازہ تھا سب کچھ. جب اس ملک میں یہ شرطیں ہو سکتی ہیں کسی پرائم منسٹر کے لیے, پریزیڈنٹ کے لیے, کہ جی وہ ایمان والا ہو, جی مسلمان ہو, اتنی عمر ہو, تو کیا یہ ان کا حق نہیں تھا کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ایمان والا ہم پہ لیڈ کرے, تاکہ عوام بھی تو پھر ویسی ہو نا. عوام کہے گی ہمارا لیڈر ہی ایسا ہے تو پھر ہم بھی. یہ ان کا مطالبہ کیا غلط تھا؟ تو اس چیز پہ کافی
تو وہ خاموش ہو گیا نا. میں نے کہا کہ نہیں وہ نکل گئے تھے, ان کو نہیں نکلنا چاہیے تھا. وہ بغاوت جو کی انہوں نے, بغاوت کا ورڈ اس نے یوز. پھر اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ ایک دفعہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر ظالم حکمران آ جائے تو کیا کرو, تو انہوں نے کہا تھا صبر کرو. تو انہوں نے تو نہیں. پھر اس بندے نے مجھے امام حسن کی اگزامپل دی. ایک لمبی ڈیبیٹ تھی. تو اس کو میں نے یہ سمجھایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھی, ان کا مزاج, ان کی سوچ, ان کے فیصلے, ان کی تھاٹس سب ان کے مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف شکل تھوڑی تھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ اکثر ایسی باتیں کرتے تھے جو بہت پتے کی, بہت سالڈ ہوتی تھی اور جن میں خیر ہوتی تھی. وہ ہر لحاظ سے انٹرنلی, ایکسٹرنلی, مینٹلی, ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی کا لہجہ تھا, ایک اگریشن تھا. وہ نہیں, وہ جہاں دیکھتے تھے باطل کو, وہ اس کو اٹھا کے پٹکتے تھے. اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ باطل کو ہاتھ سے روکو. نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے, اور نہیں روک سکتے تو دل میں برا سوچو. تو وہ ہاتھ سے روکنے نکل گئے تھے. اور انہوں نے کون سا کہا تھا کہ میں اس کا تختہ الٹنے جا رہا ہوں؟ یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے. وہ 72 لوگوں کے ساتھ تختہ الٹنے جائیں گے, جس میں 72 مرد نہیں ہیں, خواتین بھی اس میں شامل, بچے بھی, شیر خوار بچے. وہ تختہ الٹنے جائیں گے اس میں. یہ بیس لیس باتیں ہیں. ان کو خود بھی اندازہ تھا کہ میں اتنے لوگوں کے ساتھ تختہ نہیں الٹ سکتا, اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ کے فرشتے میری مدد کو آئیں, یا وہاں کی عوام میری ہیلپ کرے. ان کو ان بات کا اندازہ تھا, کیونکہ اسٹیٹ تو اسی کے پاس تھا نا, یزید کے پاس. تو یہ باتیں کرنا اور ڈیفینڈ کرنا ان چیزوں کو, یہ انتہائی بے بنیاد, فضول ہے. ایک ایسا نواسہ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو, پرورش ان کی گود میں پائی ہو, ان کو دیکھا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوسے لیے ہوں, کھلایا ہو ان کو گود میں, ان کی تربیت کی ہو, حضرت علی جیسے والد ہوں, حضرت فاطمہ جیسی والدہ ہوں, اور اس شخص نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہو, حضرت ابوبکر صدیق کا گولڈن پیریڈ, حضرت عمر تک کا گولڈن پیریڈ. حضرت عمر تک تو خیر اسلام ماشاءاللہ بڑھ ہی رہا تھا, کم ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ دیکھا ہو, اپنے والد کا دور دیکھا ہو, حضرت عثمان کا دور دیکھا ہو. وہ یہ سب ہوتا دیکھ کر خاموش رہے گا کہ شرابی اور ایسا شخص جو ہے وہ حکومت کرے پوری سلطنت پہ اسلامک. بالکل جو چیز کی انہوں نے وہ بالکل سچ تھی, حق تھی, وہ حق پہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. خوف خدا رکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے باغیوں پہ اٹیک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت فرمائی ہے اپنے نواسوں سے, شاید ہی کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہو. ایک دفعہ حضرت امام حسین رو رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ کے. تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ اس کو چپ کراؤ, اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے, اس کو جلدی چپ کراؤ. پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ کہ اے اللہ, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. اتنا اوپن ایکسپریشن اس محبت کا اور کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت کے حکمرانوں کو سوچنا تھا, جو اسلامک حکمران جو اس وقت اسلامک سلطنت کے حکمران تھے, اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. ان کو سوچنا تھا کہ وہ یہ کیا کتنا بڑا سانحہ کر رہے ہیں, کتنا بڑا واقعہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کوئی دینی اختلاف نہیں,
حکومت، طاقت، سلطنت، دولت، اس کی بیس پہ یہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ With what sort of faces will they appear in front of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What they will say in their defense, اپنی ڈیفنس میں کیا کہیں گے؟ کون ان کا گواہ بنے گا؟ کوئی بھی نہیں. کون ان کا وکیل بنے گا؟ کوئی بھی نہیں. اللہ ہی ان کے ساتھ معاملے فرمائے گا جو فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن آپ کی پیٹھ پہ چڑھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں تھے، انہوں نے سجدے کے اس سے ایسے دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو آپ نے ہاتھ ایسے کر کے منع فرما دیا. آپ نے پیچھے سے دیکھ لیا، یعنی سجدے میں ہوتے ہیں تو پیچھے کا ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ آیا ہے. یوں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے منع فرما دیا، نہیں ہٹاؤ. اتنی محبت. ان کو پہنچنے نہیں دیا، وہیں پہ ان کو روکا. ان کو جو ہے نا وہ ایک طریقے سے اس جگہ پہ گھیر کے ان کو شہید کیا بے دردی سے. اس وقت کے گورنرز، اس وقت کے وزیر، مشیر ابن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، یہ سب جانتے تھے کہ اگر حضرت امام حسین پہنچ گئے وہاں پہ، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کے بات کرنے کا طریقہ، انداز، دلائل اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ یا تو یزید کو صحیح کر لیں گے، ہدایت پہ لے آئیں گے اس کو اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، یا پھر وہ اس کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ وہ خلافت کا آئیڈیا خود چھوڑ دے اور کسی اور کو دے دے یا امام حسین آ جائے. ان کو پتا تھا ان گورنرز کو، اس لیے انہوں نے آگے ہی نہیں بڑھنے دیا. امام حسین وہیں روکا اور وہ مطالبات کیے جو شریعت کے اگینسٹ تھے، جس پہ ہرگز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماننا نہیں تھا. اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یزید کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا. جب اس کو وہ چیز اس کے علم میں آئی، چلے مان لیتے ہیں، ایک سیکنڈ کو مان لیتے ہیں، جب اس کے علم میں وہ چیز آئی تب ان گورنرز کو کیوں نہیں ہٹایا؟ ان گورنرز کو معزول کیوں نہیں کیا اس ٹائم پہ؟ ان دا اسٹیٹ آف اینگر، فرسٹریشن، کیوں نہیں اس کو معزول کیا؟ ان گورنرز کو جنہوں نے یہ کیا تھا، جو اس وقت میدان میں موجود تھے. کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے ان گورنرز کو معزول کیا ہو. کیا ڈیفینڈ کریں گے ہم؟ کیوں کریں گے ڈیفینڈ ہم؟ ایک انتہائی بدنما اور ایک انتہائی اسپاٹ فل یہ واقعہ ہے اسلامک ہسٹری میں. اور اس کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ صرف یہ کہ ایک خاص مخصوص دن میں اپنے آپ کو باندھ لیا، ان خاص دنوں میں گانوں سے رک گئے، ان خاص دنوں میں خوشیوں سے رک گئے، بس دس از دا میسج. پھر تو کوئی بھی یہ کام کر سکتا تھا، یہ قربانی پھر تو کوئی بھی دے دیتا. اگر صرف یہی میسج لینا تھا تو میسج یہ لینا تھا کہ حق پہ، سچ پہ، ایک رائٹ پاتھ پہ کھڑے ہونے کے لیے کتنی ہی پرابلمز آئیں، آپ نے بیکورڈ نہیں آنا، آپ نے پیچھے نہیں ہونا، اپنے آپ کو ڈاج نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنا. بھلے آپ اس میں ظاہری طور پہ ہار کیوں نہ جائیں. ظاہری طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے، لیکن اللہ کی نظر میں آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جیت گئے. He is the ultimate winner and the king. یہی تو میسج دیا ہے اس واقعے نے. یہ میسج ہے کہ آپ کو حق کے لیے کتنا ہی لڑنا پڑے، اکیلے کھڑا ہونا پڑے، آپ ہوں. بھلے آپ کو لگے کہ لوگ کہیں ظاہری طور پہ آپ ہار گئے ہو، لیکن
اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو گئے. یہ شرم کا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اسلامک حکومت تھی، اس کے اسلامک حکمران سربراہان تھے، اور ان کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کے سر کو قلم کیا. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک کوشچن مارک ہے بہت بڑا اس وقت کے اسٹیٹ پر، اس وقت کی حکومت پر، اس کے گورنرز پر، اس کے وزیروں اور مشیروں پر، اور اس وقت کے خلیفہ وقت. خلیفہ تو نہیں، بادشاہ. جو نارمز، جو ٹریڈیشنز سیٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو خلفائے راشدین آگے لے کے چلے تھے، اس کو ڈسٹرائڈ، کرش کر دیا پوری طریقے سے اس واقعے میں. اس واقعے سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے لیے اس پاتھ پہ کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں، حق پہ کھڑے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے، اور آخرت میں سرخرو ہوئے، دنیا میں بھی سرخرو ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں، میں تو اس واقعے کو بیان بھی نہیں کر پاتا، میں تو کرنا بھی نہیں چاہتا کہ کیا کیا کس کے ساتھ ہوا. کبھی موقع محل ہوا، کبھی ہمت ہوئی میری موقع نہیں، ہمت ہوئی تو میں ضرور کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کربلا کے میسج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچ پہ، حق پہ کھڑے ہونے والا بنائے، اور باطل کے آگے نہ جھکنے والا بنائے. جو کچھ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو اس تاثیر کو لینے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.